الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، صدر اجلاس حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہم، میزبان مکرم قاری تسلیم عارف صاحب دامت برکاتہم، برادر عزیز مولانا سعد ندیم صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 2 مارچ 2024 ہم یہاں مدرسہ نصرت الاسلام کے زیر اہتمام سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون اس بابرکت تقریب میں اپنے رب کی رضا کے متلاشی ہو کر جمع ہوئے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول بھی فرمائے اور ہماری آج کی مجلس کو ہمارے لیے جنت الفردوس کا دروازہ بھی بنائے. موسم کے تیور جلالی ہیں، سردی جاتے جاتے پلٹ آئی ہے. آپ حضرات بہت مشقت سے یہاں تشریف فرما ہیں. مجھ سے پہلے، مجھ سے بہتر علماء کرام کے ارشادات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. ہم بہت ہی مختصر سی گفتگو کے بعد دعا کی طرف چلیں گے. قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ میرے پیش نظر ہے. اچھا، ایک گزارش میں کروں کہ اگر احباب تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو پیچھے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی. آپ میرے قریب آ جائیں، دل کے تو ویسے ہی قریب ہیں ندیم بھائی، آپ تو اسپیشلی. اور آگے آ جائیں، اور آگے کافی جگہ ہے ماشاءاللہ. آگے آ جائیں. قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت ابھی ہم نے حاصل کی ہے، جس میں حق تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ. کتنی عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ دَوَاءٌ. میں نے قرآن کو دوا، میڈیسن بنا کر نازل کیا. اور کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ دوا سے کبھی شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. اب میں شوگر کا مریض ہوں، میں کچھ میرے معمولات اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائیں تو سر درد میں مبتلا ہو جاتا ہوں، تو پھر 10 پیناڈول بھی کھا لوں آرام نہیں آئے گا. لیکن آپ لوگ صحت مند ہیں ماشاءاللہ، آپ آدھا پیناڈول بھی کھائیں گے تو 5 منٹ میں آرام آ جائے گا. تو وہی پیناڈول آپ کے لیے شفا کا کام کر رہی ہے، میرے لیے نہیں کر رہی. تو اللہ نے قرآن کو دوا نہیں کہا کہ دوا میں شفا یقینی نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی روحانی مریض قرآن کے قریب آئے اور اللہ اس کو شفا عطا نہ فرمائے.
یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں بڑے بڑے مریض میرے آقا کے قدموں میں آئے، قرآن سے وابستہ ہوئے، تو مرض کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور شفا کا یہ عالم ہوا کہ فرش پہ بیٹھ کے رائے پیش کرتے تھے، اللہ قرآن اٹھا کر عرش سے نازل کرتا تھا۔ مرض اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ بتوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، لیکن قرآن سے وابستگی کے بعد شفا کا یہ عالم تھا کہ جب رب کے حضور رات کی تنہائی میں سجدہ کرتے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے رکوع و سجود پر رشک کیا کرتے تھے۔ ہمارا المیہ یہ ہے راولپنڈی کے روشن ضمیروں کہ ہم نے قرآن کریم کو محض تبرک کی کتاب سمجھا ہوا ہے، جبکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ گائیڈنس، یہ ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کا روشن مینار ہے۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں آیا ہم اس سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم اس کی تاثیر سے مستفید ہو رہے ہیں، نہ اس کی طاقت سے آشنا ہو رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے قرآن کریم، میں آج صبح نماز کے بعد مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی عجیب ایک آیا قرآن کریم کی آئی، جس میں حق تعالی نے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی بھی خوش ہو گئے، عیسائی بھی خوش ہو گئے، بت پرست بھی خوش ہو گئے، مشرک بھی خوش ہو گئے، حتیٰ کہ ابلیس بھی خوش ہو گیا کہ شے میں تو میں بھی آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا ان رحمتی وسعت کل شیء، شیء میں تو ہر چیز، ساری مخلوق آ گئی۔ تو ابلیس نے بھی بڑی خوشی سے چھلانگیں لگائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی ذرہ نصیب ہوگا۔ حق تعالی نے اگلی آیت نازل فرما دی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ نہ بھائی نہ، ابلیس تجھے تو سب سے پہلے اس فہرست سے باہر نکالوں گا کہ تو نے تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کے آرڈر کو تسلیم نہیں کیا، تیرا تو یہاں سے خارجہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو عیسائی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا یہود اور عیسائی جو ہیں وہ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ پھر بھی خوش رہے کہ اس آیت کا ہم بھی مصداق ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو اللہ نے پھر تیسری آیت نازل فرمائی اور بات ہی ختم کر دی الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میری رحمت نہ عیسائیوں کو ملے گی، نہ یہودیوں کو ملے گی، نہ ابلیس کو ملے گی، نہ بت پرستوں کو ملے گی، نہ مشرکین کو ملے گی، میری رحمت محمد کے غلاموں کو ملے گی۔ اور کیسے ملی وہ پھر ایک چھوٹا سا، چونکہ ہماری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں بھی آج کی اس مجلس میں شریک ہیں، میں گزارش کروں گا کہ بس صرف 10 منٹ کے لیے توجہ سے ایک واقعہ سن لیں، پھر بے شک اپنی گپ شپ میں لگے رہیں۔ اور یہاں تک آواز آ رہی ہے، دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو واقعات ہیں وہ دونوں عرض کرتا ہوں۔ ایک واقعہ اپنے ان طلبہ جو قاری تسلیم صاحب ہیں، 12 طلبہ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے الحمدللہ آج سند بھی حاصل کی، دستار فضیلت بھی حاصل کی، ان کے والدین کے لیے ہے کہ یاد رکھنا اللہ آپ کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس دور میں جب کہ مادہ پرستی کا عالم ہے، ہر شخص چاہتا ہے میرا بچہ کماؤ بن جائے، میرا بچہ جو ہے وہ فرفر انگریزی بولے، بولنی چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو الحمدللہ اپنے مدارس میں یہ سب کورسز کروا رہے ہیں۔
ہمارے مدارس میں بحمدللہ وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام میٹرک ہو رہا ہے، ایف اے ہو رہا ہے، بچوں کو ماسٹرز کروایا جا رہا ہے، اور بہت اچھے اس حوالے سے ہمارے سامنے الحمدللہ ثمرات ہیں۔ مجھے تو شکوہ یہ رہتا ہے کہ مدارس والے تو سکولنگ کروا رہے ہیں، یہ سکول والے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ مجھے تو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم تو عصر حاضر کا تقاضا سمجھ رہے ہیں اور بچوں کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں غافل ہیں کہ بچوں کو قرآن سے وابستہ کرنا چاہیے، حدیث پڑھانی چاہیے؟ خیر، ایک شخص آیا، ان کا نام تھا صعصع بن ناجیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا تو کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے آیا ہوں، لیکن ایک سوال ہے، میں وہ پہلے آپ سے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بتائیے، زمانہ کفر میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا، کیا اللہ اس پر مجھے اجر دے گا یا وہ ضائع ہو گیا میرے کفر کی وجہ سے؟ سمجھیں سوال، سمجھیں؟ مسلمان نہیں ہوا ابھی، کافر ہوں، لیکن میں نے کوئی اچھا کام کر لیا تو کیا اس پر مجھے کوئی اجر ملے گا، وہ قبول ہوگا یا وہ ضائع ہو گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجسس ہوا اور انہوں نے فرمایا تو نے کیا اچھا کام کیا، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایک مرتبہ میرے گھر سے 2 اونٹ بھاگ گئے اور میں ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھا اور بستی بستی قریہ قریہ خاک چھانتا ہوا آخر ایک بستی میں پہنچا تو مجھے اپنے دونوں اونٹ وہاں نظر آ گئے۔ میں اس بستی کے سردار کے پاس چلا گیا، لیڈر جو تھا اس بستی کا، بڑا سرپنچ جو تھا، اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا محترم یہ میرے اونٹ ہیں، راستہ بھٹک کے آ گئے ہیں، مہربانی کرو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، آپ ہمیں نشانیاں بتاؤ تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ کے اونٹ ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ انہوں نے نشانیاں بتائیں تو سردار نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں اونٹ کھولنے کے لیے جانے لگا تو قریب ایک حجرے سے، ایک جھونپڑی سے 9 مولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے جی؟ روتا ہے۔ یہ ہمیں کچھ سبق سکھاتا ہے کہ دنیا کہے لگانے کی جگہ نہیں ہے، اللہ کی محبت میں آنسو بہانے کی جگہ ہے۔ صعصع کہنے لگے اللہ کے رسول جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی وہ سردار کہنے لگا اے کاش لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا نہ ہو۔ کہنے لگے میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا سردار ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے ہمارے قبیلے کا رواج ہے اگر لڑکا پیدا ہو اچھا نام رکھتے ہیں، اچھی دعوت کرتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، خوب اس کو نوازتے ہیں مال و دولت سے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو ہم اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سردار سے کہا اچھا پتہ کرو اگر لڑکا پیدا ہو تم رکھ لینا، لڑکی پیدا ہو اس کو مارنا نہیں مجھے دے دینا۔ سردار نے پتہ کیا تو اتفاق سے لڑکا نہیں تھا، لڑکی کی پیدائش ہوئی تھی۔ صعصع کہنے لگے اب یہ بچہ مجھے دے دو، بچی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن مفت میں نہیں دیں گے، ہم اس کی قیمت لیں گے۔ ان کا کیا قیمت لوگے؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ ہمیں دے دو۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے یہ دونوں اونٹ تم لے لو۔ اور یہ اونٹ اس زمانے میں مرسڈیز ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے گا۔ عرب آج بھی اونٹ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کو وقعت دیتے ہیں، اس کی عظمت دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہم نے اردو کی کتاب میں تو صحرا کا جہاز پڑھتے تھے اس کو۔ وہ سردار کہنے لگا نہیں 2 اونٹوں سے بات نہیں بنے گی، یہ جو تیسرا اونٹ ہے تیرے پاس یہ بھی ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی تم لے لو لیکن بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو۔ 3 اونٹ دے دیے اور بچی کو لے لیا۔ صعصع کہنے لگے اللہ کے رسول جیسے ہی وہ بچی لے کر میں اپنے گھر میں آیا مجھے ایسے لگا جیسے رزق کا دروازہ نہیں رزق کا آسمان کھل گیا ہو۔ چاروں طرف سے رزق آنا شروع ہو گیا، میرے گھر سے بیماریاں دور، مصیبتیں دور، آزمائشیں دور، امتحانات دور، دکھ دور ہو گئے، خوشیاں آنا شروع ہو گئیں، راحتیں آنا شروع ہو گئیں، مسرتیں آنا خوشی شروع ہو گئیں۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ آج کے بعد میں یہی کام کروں گا۔
محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، پیسے جمع کروں گا، 3 اونٹ خریدوں گا، پھر بستی بستی جاؤں گا، جس بستی میں کوئی بچی کو زندہ دفن کرے گا اسے نہیں مارنے دوں گا، اس کو 3 اونٹ دوں گا اور بچی لے لوں گا۔ اللہ کے رسول میں نے یہ کام شروع کیا اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری حویلی کے اندر 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، میں تھا تو کافر، لیکن میں نہیں چاہتا میرا یہ عمل ضائع ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کیا میرا یہ عمل ضائع ہو گیا یا اللہ اس پر اجر دے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ تجھے بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے کھڑا ہو، محمد تجھے سینے سے لگائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، فرمایا یہ اللہ نے تیرے عمل کو قبول کیا تبھی تو تجھے محمد کے قدموں میں لا کے بٹھایا ہے۔ قرآن سے پہلے بچیوں کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم اسلام سے اور قرآن سے دور ہونے میں اپنی ترقی سمجھتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ یقین فرمائیے اللہ نے ہماری عزت بھی، عظمت بھی، حیات بھی قرآن کے ساتھ وابستگی میں رکھی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے ہمیں روایات میں۔ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو زمانہ کفر میں کیے ہوئے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، میرے رب کا اعلان ہے کہ اگر کوئی کافر اسلام قبول کر لے تو پہلے جتنے گناہ کیے تھے اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ وہ شخص بچوں کی طرح بل بلا کر رونے لگا، بلک بلک کر رونے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کے رب کا فرمان سچ ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ کا رب مجھے معاف نہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ایسا کیا جرم کر بیٹھے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی انوکھا جرم نہیں ہے، یہ تو عرب کا معاشرہ تھا، رواج تھا، بہت سے لوگوں نے ایسا کیا، تو نے کیا انوکھا کام کیا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول باقی لوگوں میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، باقی لوگ اپنی بچیوں کو اس وقت دفن کرتے تھے جب وہ نو مولود ہوتی تھیں، نہ ان کی سماعت کام کرتی تھی، نہ بصارت کام کرتی تھی، نہ ان کا شعور کام کرتا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں قبر میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی بچی کو زمین میں دفن کیا ہے، وہ چھوٹی بچی نہیں تھی اللہ کے رسول، وہ تو 7-8 سال کی جیتی جاگتی بچی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، فرمانے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، بتاؤ مجھے۔ پھر اس نے تفصیل بتائی، کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا تھا، اور اس زمانے کے سفر ایسے نہیں تھے کہ صبح آپ کراچی میں ہیں تو دوپہر کو پنڈی میں ہیں تو رات کو کوئٹہ میں ہیں۔ اب تو اللہ رب العزت نے بہت کچھ ہمیں نواز دیا ہے۔ میں ابھی افریقہ میں تھا عزیز دوستو، وہاں کچھ ایک ساتھیوں کے یہ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء تھے مسلم، انہوں نے مجھے ایک عشائیہ پر مدعو کیا اور گفتگو کی، تو کچھ سوال اور جواب کا سیشن تھا۔ انہوں نے ایک کویسچن مجھ سے یہ کیا کہ مفتی صاحب یہ کیا بات ہے جتنی ایجادات ہیں وہ عیسائی کرتے ہیں یا یہودی کرتے ہیں، یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ جہاز دیکھو تو عیسائیوں نے یہودیوں نے بنا دیا، موبائل دیکھیں تو وہ ساری ان کی ایجادات ہیں، وائرلیس انٹرنیٹ کا سسٹم دیکھیں وہ ساری ان کی ایجادات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو تورات زیادہ بتاتی ہے، انجیل زیادہ بتاتی ہے، ہمیں قرآن کچھ نہیں بتاتا۔ میں نے ان سے عرض کیا، کراس کویسچن کیا میں نے ان پر، میں نے کہا پہلے مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ تورات پہلے نازل ہوئی یا قرآن پہلے نازل ہوا؟ انہوں نے کہا جی تورات پہلے نازل ہوئی۔ میں نے کہا انجیل پہلے نازل ہوئی یا قرآن پہلے نازل ہوا؟ انہوں نے کہا جی انجیل پہلے نازل ہوئی۔ میں نے کہا تورات بھی موجود تھی، انجیل بھی موجود تھی، قرآن نہیں تھا، تو آپ مجھے بتائیں حضور سے پہلے گاڑیاں کیوں نہیں تھیں، ٹرینز کیوں نہیں تھیں، جہاز کیوں نہیں تھے، وائرلیس انٹرنیٹ کیوں نہیں تھے؟ اگر تورات اور انجیل ہمیں ترقی سکھاتی ہے، اگر یہود اور نصارہ کی قسمت میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہمیں دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے قرآن کی برکت سے یہ سعادت امت محمدیہ کے لیے مقدر فرما رکھی ہے۔ قرآن آیا تو اس کے بعد جہاز بنا، قرآن آیا تو اس کے بعد کائنات مسخر ہوئی۔
یہ اب ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے قرآن کو محض تبرک کی کتاب سمجھا ہوا ہے، اس سے علم کشید نہیں کرتے، ورنہ رب نے کہہ دیا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، میں نے تو پوری کائنات مسخر کی ہے تمہارے لیے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا تھا اور میرا سفر 8 سال لمبا تھا، کیونکہ خچروں پہ اور گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اور پیدل، اور رات کو سفر کرتے تھے عرب والے، دن میں نہیں چل سکتے تھے، گرمی اتنی شدید ہوتی تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میری گھر والی امید سے تھی، میں نے اس سے کہا دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں، اگر ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو اچھا نام رکھنا، اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، اس کو بہادر پہلوان بنانا، اس کو ضرب و حرب کے آلات چلانا سکھانا اور خوب اس پر خرچ کرنا، لیکن یاد رکھو اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو مجھے اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہم سماعت کی لذت لے لیں کہ جی بڑا مزیدار واقعہ تھا، میں یہ آئینہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں ذرا ہم اپنی تصویر دیکھ لیں، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں شامل تو نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو خوشیاں منائیں، دعوتیں کھلائیں، گھر والی کے لیے زیورات بنوائیں، ساس جو ہے وہ بہو کے قصیدے پڑھتی نظر آئے کہ جی بیٹا دے دیا اس نے، لیکن اگر اسی بہو کے گھر بیٹیاں پیدا ہو جائیں یا ایک بیٹی بھی پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے طلاق کے کاغذات تیار کروائے جائیں۔ اس پر اللہ بہت غضبناک ہے، یاد رکھیے گا۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ، ابلیس کے غلام ہیں وہ لوگ کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم سے منہ چھپاتے ہیں، لڑکا پیدا ہو تو گھر والی کے لیے زیورات بنواتے ہیں، دوستوں کے لیے دعوت کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اطلاع بھی نہیں دیتے، اپنی بہو کو اور بیوی کو تانے سناتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، کتنا خراب ہو گیا تمہارا عقیدہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹا پیدا ہونا یا بیٹی پیدا ہونا یہ بہو کے اختیار میں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا کسی کا اختیار نہیں کہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں، یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے بیٹیوں کی رحمت عطا کرے، جسے چاہے بیٹوں کی نعمت عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے کہ ایک ہی فیملی میں، ایک ہی خاندان میں بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور یہ بھی اس کا اختیار ہے کہ ساری کائنات مل کر اس کو اولاد نہیں دے سکتی جس کو اللہ اولاد نہ دے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی گھر والی کو یہ ہدایت دے کر سفر میں چلا گیا، 7-8 سال کے بعد میں گھر واپس آیا، گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے گھر والی سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح نہ کیا خوشی کی خبر ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میں اس کا ماتھا چوموں؟ میری گھر والی کہنے لگی آپ طویل سفر سے آئے ہو، کچھ دیر آرام کر لیجئے، کھانا کھا لیجئے، پھر ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟
وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا، کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میرے گھر کے دروازے پر آہٹ ہوئی، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی معصوم 7-8 سال کی بچی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اللہ کے محبوب، اس کے چہرے کو دیکھ کر تو میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اتنی خوبصورت بچی کہ یوں لگتا تھا اسے دیکھ کر 14ویں کا چاند بھی شرماتا ہوگا۔ وہ اندر آئی، بڑے سلیقے سے اس نے مجھے آداب کیا اور قریب آ کر میرا ماتھا چوما، میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا، پھر میرے پیروں پہ جھک کر اس کو بوسہ دیا، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا اور اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کیا، پھر واپس چلی گئی، کچن سے دسترخوان لے کر آئی، میرے سامنے بچھایا، پھر چلی گئی، برتن لا کر بچھا دیے، پھر چلی گئی، اندر سے گرما گرم کھانا لے کر آئی، اور اللہ کے محبوب کھانا رکھ کر چلی نہیں گئی، وہیں میرے قریب بیٹھ گئی اور اپنے معصوم ننھے ننھے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر میرے منہ میں کھلانے لگی۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، اس بچی کی اداؤں نے میرا دل جیت لیا، میرا دل اس کی محبت سے معمور ہو گیا۔ میں نے اپنی گھر والی کو آواز دی اور اس کو بلا کر پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح نہ وہ کون خوش نصیب والدین ہیں جن کے گھر میں ایسی سلیقہ شعار بچی نے جنم لیا ہے۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری محبت کو دیکھ کر میری گھر والی سمجھ گئی کہ اب مناسب موقع ہے اس کو ساری تفصیل بتا دوں۔ وہ کہنے لگی وہ خوش نصیب والدین کوئی اور نہیں میں اور تم ہیں جس کے گھر اس بچی نے جنم لیا۔ تم تو بڑے آرام سے کہہ گئے تھے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ زمین میں گاڑ دینا، ارے میں تو ماں تھی نا، میں نے تو اس کو جنم دیا تھا نا، وہ تو میرے دل کا ٹکڑا بن گئی تھی، میں اس کو کیسے زمین میں دفن کر دیتی، لیکن مجھے تیرا ڈر بھی تھا، میں نے رات کے اندھیرے میں اس بچی کو ساری دنیا سے چھپا کر دور اپنی ہمشیرہ کے گھر میں بھیج دیا، یہ وہیں پرورش پاتی رہی، وہیں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ اور آج تجھے عجیب بات بتاؤں، میں جب بھی کچھ عرصے کے بعد اپنی بچی کے پاس جاتی، کھلونے لے کر جاتی، ان پہ نظر نہ ڈالتی، کھانا پکا کر جاتی، ایک لقمہ بھی نہ کھاتی، اس کے لیے کپڑے سی کر جاتی، وہ کپڑوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتی، بس ایک بات کہتی، اماں بتاؤ نا میرا والد کب آئے گا، میں اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس کا ماتھا چومنا چاہتی ہوں۔ میرے محلے کی بچیوں کے والد تو ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے لیے کھلونے اور مٹھائیاں لایا کرتے ہیں، بتاؤ نا میرا والد کب آئے گا۔ اور میں نے آج تک اس کو منع کیا اپنے باپ سے ہمیشہ دور رہنا، وہ تو سنگ دل ہے، وہ تو پتھر دل ہے، وہ تجھ سے محبت نہیں کرے گا، تجھے مار دے گا، لیکن یہ ہمیشہ کہتی تھی اماں دیکھ لینا میں اپنی خدمت سے اپنے والد کا دل جیتوں گی، وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لے گا۔ آج تیری محبت دیکھ رہی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ تو ہار گیا، میری بیٹی جیت گئی ہے، یہ تیری بیٹی ہے، تیری اولاد ہے۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میرا سارا پیار غضب میں بدل گیا، اور میں نے اپنے دل میں طے کر لیا کہ اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کو مار کے دم لوں گا۔ لیکن اللہ کے محبوب، میں نے اپنے ارادوں کو اپنی گھر والی سے بھی چھپایا، اپنی بیٹی سے بھی چھپایا، اپنی گھر والی سے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کم ہیں، ذرا اوزار لا کر دو، جنگل جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، اور ہاں ذرا میری بیٹی کو بھی تیار کر دو، اس کا میک اپ کرو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، آج پہلی مرتبہ ملاقات ہے، میرا دل چاہتا ہے اس کو بازار لے کر جاؤں، کھلونے لے کر دوں، مٹھائی کھلاؤں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری بچی تو ویسے ہی چندے آفتاب چندے مہتاب تھی، اس کی ماں نے اس کا میک اپ کیا، اس کے بال سلیقے سے سنوارے، چادر اس کے جسم پر رکھی، وہ تو اور زیادہ حسین و محجبین ہو گئی، چہرہ اس کا خوشی سے تمتما رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا لیا، دوسرے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا
اور اس کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ اللہ کے رسول، میری بچی خوشی سے چھلانگیں مار رہی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی، ابا تو کتنا اچھا ہے، مجھے تو لوگ تیرے سے ڈرایا کرتے تھے، آج تو مجھے مٹھائی کھلائے گا، میں اپنی سہیلیوں کو جا کے بتاؤں گی، آج تو مجھے کھلونے لے کر دے گا، میں اپنی سہیلیوں کو جا کے دکھاؤں گی۔ اللہ کے رسول، سارے راستے وہ میرے لاڈ اٹھاتی رہی، اپنے ناز دکھاتی رہی، میں اس کو لے کر جنگل میں چلا گیا، ایک درخت کے نیچے اس کو بٹھایا اور خود دور جا کر زمین میں قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر کھودتا رہا، میری بچی مجھے دیکھتی رہی۔ جب گڑھا تیار ہو گیا، میں تھکن سے چور ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، میری بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، اپنی چادر سے میرا پسینہ صاف کیا اور کہنے لگی، ابا ہم تو مٹھائی لینے کے لیے آئے تھے، آپ قبر کیوں بنا رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا، میں کسی اور کے لیے قبر نہیں بنا رہا، میں تیرے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب، جیسے ہی میری بچی کو پتہ چلا یہ کسی اور کی قبر نہیں، اس کی قبر ہے، وہ سر سے پاؤں تک کپ کپ آ گئی، موت کے خوف نے اس کے گلابی رنگ کو زرد کر دیا، سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، ابا میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کی، میں نے آج تک کوئی جرم نہیں کی، میں نے آج تک تیری نافرمانی نہیں کی، میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی تیرے لیے نفرت کا جذبہ نہیں آیا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح نا، مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو ابا، مجھے نہ مارو، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر کے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، میں تو آج تک رات کو گھر میں اکیلی نہیں سوئی، یا خالہ میرے پاس سوتی یا ماں میرے قریب سوتی، اے میرے ابا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میرا قصور کیا ہے؟ رحمت عالم نے پوچھا، تو بتا تجھے اس پر رحم نہ آیا؟ تجھے اس لرزتی کانپتی معصوم بچی پر رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے محبوب پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں جانور بن گیا تھا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا تھا، میں نے اپنی بچی کی ایک بات نہ سنی، اس کو بس یہ کہا چونکہ تو لڑکی ہے تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، تجھے مرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول، وہ گڑ گڑاتی رہی، میرے پیروں میں سر رکھ کے منمناتی رہی اور کہتی رہی، وعدے کرتے رہی، ابا میں وعدہ کرتی ہوں زندگی میں کبھی تجھے دوبارہ منہ نہیں دکھاؤں گی، کبھی فرمائش نہیں کروں گی، کبھی تیرا سر نیچا نہیں ہونے دوں گی، بس مجھے جینے کا حق دے دو، مجھے یہاں سے جانے دو، اور اگر تم مجھے مارنا ضروری سمجھتے ہو تو مہربانی کرو میری اماں کو بھی تم میرے ساتھ بھیجو نا، میں کیسے قبر میں اکیلے وقت گزاروں گی؟ رحمت عالم نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول، وہ جیسے جیسے گڑ گڑاتی رہی میرا غصہ زیادہ ہوتا رہا، میں نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور کھینچتا گھسیٹتا ہوا قبر کی طرف لے گیا اور اس کی کمر پہ لات مار کے میں نے قبر میں دھکا دے دیا، اور پھر اللہ کے رسول میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی، وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، دعائیاں دیتی رہی، زندگی کی بھیک مانگتی رہی، اللہ کے رسول میں نے ایک نہ سنی۔ جب میں اس کے منہ پر مٹی ڈالنے لگا تو اس نے زور سے چلا کے کہا، ابا آج تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، آج تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، کر لے جو کرنا ہے، آخر ایک دن آئے گا جس روز تیرا گریبان پکڑ کر ایک ایک ظلم کا حساب لوں گی۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے بچی کو دفن تو کر دیا لیکن اللہ کی قسم میں رات کو سو نہیں سکا، میں سونے لگتا ہوں میرے کانوں میں بچی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اللہ کے رسول میں کھانا کھانے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں بوٹیوں کے بجائے بچی کی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوں، میں پانی پینے لگتا ہوں، مجھے لگتا ہے بچی کا خون پی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول آپ مجھے بتاؤ اللہ میرے اس جرم کو معاف کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں کے باپ تھے نا عزیز دوست، وہ اس درد کو سمجھ رہے تھے جو اس بچی پر گزرا تھا۔ ایسے جیسے آج بارش نہیں ہو رہی نا، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فرمانے لگے، میرے رب کا اعلان ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو کافر مسلمان ہوگا
اللہ بہرحال اس کی بخشش تو کرے گا، لیکن ایک مہربانی تو مجھ پر کر، کلمہ تو میں تجھے پڑھاتا ہوں، ایک مہربانی مجھ پر کرنا، وَيْحَكْ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ، کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی محمد کو اپنا منہ نہ دکھا، تجھے دیکھوں گا تو مجھے تیری تڑپتی ہوئی بچی یاد آیا کرے۔ یہ تھا وہ معاشرہ، یہ تھے وہ بیمار کہ دنیا بھر کے معالج ان کا علاج نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہی جب قرآن سے وابستہ ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، تو پھر اتنے عظیم ہوئے، اتنے بلند ہوئے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی استاد یہ نہیں کہہ سکتا میرے سارے شاگرد کامیاب ہیں، صرف محمد ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے میرے سارے صحابہ کامیاب ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے۔ آج کی ملاقات میں عزیز دوستو، میرے پاس صرف 15 منٹ اور ہیں۔ میں نے شاید آپ سے کچھ عرصہ قبل بھی میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس روز بھی شاید عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے قرآن کریم قوانین کا مجموعہ ہے، اس کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر حرف، ہر حرکت اللہ کی طرف سے قانون بتاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اپنے قوانین کی حفاظت کرتے ہیں، جو پاکستان کا آئین ہے آپ کو پتا ہے اس کی کتنی حفاظت ہوتی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اگر کوئی ترمیم کرنی ہو تو بڑا لمبا پروسیس ہے اس کا، پہلے جی وہ اتنی تہائی اکثریت ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو ترمیم، پھر وہ سینٹ میں چلی جائے وہاں سے پاس ہو، پھر اس کے بعد صدر مملکت صاحب، پھر کہیں جا کے ترمیم، کتنی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا اور لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہے جس کی اتنی حفاظت ہے، بتاؤ جو اللہ کا قانون ہے اللہ اس کی کتنی حفاظت فرماتے ہوں گے۔ چنانچہ 1430 سال سے زیادہ ہو گئے قرآن کو آئے ہوئے، آج تک قرآن کی آیات بدلنا دور کی بات، حرکات بدلنا دور کی بات، حروف بدلنا دور کی بات، میرا تو یہ ایمان ہے مولانا سعد صاحب، آج تک قرآن کی صفات بھی نہیں بدلی، جہاں ہمارے نبی نے 1430 سال پہلے غنہ کیا تھا، آج بچوں نے وہیں غنہ میں تلاوت کی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ صرف ثواب کی کتاب، ہاں ثواب کی بھی ہے، اس سے نفی نہیں کر رہا، لیکن جو اس کا آمد کا مقصد ہے وہ کیا ہے وہ خود اللہ نے بتایا، فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، پہلے تو یہی بتایا برکت والی کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یاد رکھنا یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مطالعہ کرنے کی کتاب نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اتباع کر کے دنیا کو بھی سنوار لیجئے، آخرت کو بھی بنا لیجئے، لعلکم ترحمون۔ تو آج کی ملاقات میں عزیز دوستو قرآن کے قوانین میں سے صرف ایک قانون، لیکن یاد رکھیں وہ اتنا اہم قانون ہے کہ پورے اسلام کی عمارت ہے اس پر، اگر وہ کمزور ہو گیا تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ بھی کام نہیں آئے گا پھر۔ اس لیے آپ کے سامنے صرف ایک قانون رکھوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، قضا ربک، تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، قانون بن گیا، ضابطہ اور دستور لاگو ہو گیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، قیامت تک کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں، تم سب کا معبود کون ہے؟ کون ہے؟ اب میں نے محنت تو کافی کی کہ ایمان اتنا آپ کا بلند ہو جائے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم نہ آئے، کم از کم۔ ادھر تو مستورات ہیں ان کی تو آواز میں بلند نہیں کروا سکتا، لیکن کم از کم آپ کو تو اللہ کا ذکر اونچا کرنا چاہیے۔ لوگ تو اپنے محبوب کا نام لینے میں بھی سکون محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ کیا محبوب، دنیا کے محبوب کوئی محبوب ہے؟ وہ تو اللہ نے ان کے گند کو چھپایا ہوا ہے سکن کے ذریعے، ورنہ اندر سے تو سب کو پتا ہے ہم کیا ہیں۔ محبت کے قابل رب کعبہ کی قسم اگر کائنات میں کوئی ہے تو اللہ ہے اور رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا نام لیتے ہوئے شرمانے کی اجازت نہیں۔ میں نے آپ سے کہا یہ قانون بنیاد ہے، اس میں کمزوری نہ دکھانا۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ
کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کوئی اور تمہارا مسجود نہیں، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں، کوئی اور رزق دینے والا نہیں، کوئی اور اولاد دینے والا نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ ابھی اور کوشش کریں، ابھی تو یہ آپ کے اس ہال کی چھت تک آواز نہیں جا رہی، اور میں چاہتا ہوں آج عرش تک آواز چلی جائے۔ اور جو قبولیت کے اوقات میں سے ایک بارش کے برسنے کا وقت بھی ہے، کہ جب بارش برس رہی ہو اللہ اس وقت بہت ہی قبول فرماتے ہیں اپنے بندے کی عبادات کو بھی اور مناجات کو بھی۔ اللہ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس دنیا کی سب سے لذیذ اور حسین بات ہے اللہ کو پکارنا۔ اب اگر آپ کو لذت نہیں مل رہی نا تو ذکر میں کمی نہیں ہے، کچھ اندر میں گڑبڑ ہے۔ جو سیب ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ تھوڑے ساتھی بتا رہے ہیں، آج کل نہیں کھا رہے، مہنگا بہت ہو گیا۔ اسی تے نہیں کیتا جی، اسی تے کہندے ہیں بھائی نبی دی غلامی چ آ جاؤ، انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو ایسے ملے گا جیسے ہوا ملتی ہے، پانی ملتا ہے۔ تو صحیح تجربہ کر کے دیکھ لیں، ویسے کتنی آپ نے حکومتیں بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، شخصیات تجربہ کر کے دیکھ لیں، شاید یہ حالات ٹھیک کر دے، شاید اس سے مہنگائی کنٹرول ہو جائے، شاید اس سے قرضے ہوتا۔ ایک دفعہ میرے نبی کو بھی آزما کے دیکھ لیجئے، وہاں کیا کمی نظر آتی ہے۔ سیب کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا؟ میں کھاؤں گا میٹھا لگے گا، مولانا کھائیں گے میٹھا لگے گا، مشتاق صاحب کھائیں گے میٹھا لگے گا، قاری تسلیم صاحب، آپ سب کھائیں گے میٹھا لگے گا، لیکن جس کو بخار ہوگا وہ کہے گا اے کتھوں لے کے آ گیا کوڑا جیسے۔ تو کڑواہٹ سیب میں ہے یا اس کے ذائقے میں ہے؟ بخار کی وجہ سے زبان کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تو اس کو میٹھا سیب بھی کڑوا لگتا ہے، تو انہوں اللہ دا نا کیوں نہیں چنگا لگتا؟ تو چیزیں کھل کے کہو نا یار۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، راول پنڈی والوں گھبرا کے جواب نہ دینا، شرما کے جواب نہ دینا، اسی جواب پر اللہ نے ہماری جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کا سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور کے گھر کا طواف نہیں کریں گے، ہم سب کی عبادت کے لائق معبود کون ہے؟ اور اگر آپ جواب پورا کر دیں تو آپ کا ماتھا چوم لوں، صرف اللہ نہ کہیں، اللہ ہی کہہ دے، اللہ ہی۔ ہاں کیا کریں، کچھ نادان کہتے ہیں جی اللہ کردہ ہے، لیکن اللہ بھی کردہ ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے نا، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور ہی میں ذرا شباب دکھاؤ، یہ جو آپ سب زائد عمر کے لوگ بیٹھے نا، بچے آپ کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے دادا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ہم جب پڑھتے تھے حفظ میں تو ہمارے استاد فرماتے تھے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ ہم بچے سے تو کہیں ہاں بھائی فجر پڑھا کر، اور خود اس وقت ہم خراٹے لے رہے ہوں تو بچہ کیسے جائے گا؟ اس لیے اللہ کا نام لینے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میں اس میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں اسی وجہ سے کہ آپ کو ایک ایمان کی حد تک لانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا ذکر ہو گھبراہٹ ختم ہونی چاہیے۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، دیکھنا خیال رکھنا کوئی تمہارے عقیدہ توحید پر ڈاکہ نہ ڈال لے، کوئی لمبے جبے والا، کوئی فلک بوس امامے والا، کوئی چمکتی دمکتی تسبیحات والا، کوئی مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگا کر تمہیں ڈگمگا نہ دے، صراط مستقیم سے ہٹا نہ دے، کہیں تمہیں اپنے سامنے سجدہ ریز نہ کروا دے۔ رب العالمین نے فرمایا مجھ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، تمہارے والدین نے تم پر وہ انعامات نہیں کیے جو انعامات تم پر تمہارے رب نے کیے ہیں۔ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں، کسی اور سے مشکلات میں مدد مانگنے کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، کسی اور سے جا کر اولاد مانگنے کی اجازت نہیں۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے ساری تفصیلات جاننے والا علام الغیوب کون ہے؟ اور عزیز دوستو
ذرا دل کی گہرائیوں سے جواب دیجئے نا کہ اپنے گناہگار بندوں کو شرمندہ کیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کتنی خوبصورت حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انکم ضالون کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، تم سب منزل کو نہیں پہنچ سکو گے، منزل کو وہی پہنچے گا جس کو اللہ رستہ دکھائے گا، تو راستہ اللہ سے مانگا کرو، وہی تمہیں منزل کو پہنچائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، ہاں میرے بندو، تمہیں دکان رزق نہیں دیتی، تمہیں ملازمت روزی نہیں دیتی، تمہیں کاروبار رزق نہیں دیتا، تمہارے والدین تمہارے رزاق نہیں، تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تو پھر رزق میں اضافہ چاہیے تو ڈاکے نہ مارا کرو، لوگوں کی جائیدادوں پہ پلاٹوں پہ ناجائز قبضے نہ کیا کرو، چوریاں نہ کیا کرو، کسی کے مال پہ نظر نہ رکھا کرو، حرام نہ کمایا کرو، تو یا اللہ رزق کیسے بڑھے گا؟ رب العالمین نے فرمایا فاستطعمونی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، آؤ نا میرے دربار میں، میرے سامنے آنسو بہاؤ نا، اپنی ضرورت سامنے لاؤ نا، اور میری رحمت کا در کھٹکھٹاؤ نا۔ رب کا اعلان ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کمی نہ ہوگی۔ اور کتنی خوبصورت بات کہہ دی، وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں عزیز دوستو۔ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا، او میرے بندو، بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، سیئات بھی ہوتی ہیں، تم سے نافرمانیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہو، کبھی دن میں گناہ کرتے ہو، کبھی رات میں خطائیں کرتے ہو، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ میرے کرتوت کسی کو معلوم نہیں۔ رب نے فرمایا، ہاں تم صحیح سوچتے ہو، تمہارے گناہ تمہاری اولاد کو بھی پتہ نہیں چلتے، تمہاری خطائیں والدین سے بھی چھپ جاتی ہیں، اساتذہ سے بھی چھپا لیتے ہو، اہل علاقہ سے بھی چھپا لیتے ہو، لیکن یاد رکھنا اپنے رب سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ انا اغفر الذنوب جمیعا۔ ہائے ہائے، ہم کسی چور کو پکڑنے رنگے ہاتھوں سب کو بلاتے ہیں، آؤ نا ذرا اس کی کٹاس لگا۔ کئی چوروں کو، کئی ڈاکوؤں کو کراچی والوں نے مارا بھی ہے، پھر جلا بھی دیا، غصہ اتنا ہوتا ہے نا۔ رب العالمین نے فرمایا، نا یہ تمہارا ظرف ہے کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، اور میری شان یہ ہے کہ تم گناہ کرتے جاتے ہو، میں معاف کرتا جاتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے باتیں کیا کرو، میرے سامنے درد دل رکھا کرو، ساری دنیا تمہیں تمہارے گناہوں پر تانا دے گی، شرمندہ کرے گی، تمہارے گناہوں کو اچھالتی نظر آئے گی۔ لوگ کہیں گے تم سے کوئی غلطی ہو تو صحیح نہ، ذرا آؤ نا ہمارے پاس، تمہارے اگلے پچھلے حساب برابر کریں گے۔ صرف رب العالمین ہے جو کہتا ہے، چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ نا، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا والے ہماری غلطیاں تلاش کرتے ہیں، ہمارے بچے سکول جاتے ہیں نا، ٹیسٹ دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، جب پیپر دے کر آتے ہیں تو ایگزامینر اور ٹیچر ان کی غلطیوں کے گرد لال سرکل کر دیتا ہے، ان کی مسٹیکس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اچھے والے کو نہیں کرتا کچھ، ان کی غلطیوں کو تلاش کرتا ہے، پھر ان کے نمبر کاٹ دیتا ہے، پھر ماں باپ کو بلا کے ان کو دکھاتا ہے تمہارے بچوں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اور آؤ تمہیں بتاؤں تمہارا رب کیا کرتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا، اللہ حشر کے روز ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے۔ کس کو؟ تہجد گزار کو، روزے دار کو، گناہگار کو قریب بلائیں گے۔ ذرا فرق دیکھو نا، اللہ گناہگار کو قریب بلاتا ہے، ہم گناہگار کو جہنم میں دھکے دیتے ہیں۔
سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، فتوے لگا دیتے ہیں، جہنمی قرار دے دیتے ہیں، مصافحہ نہیں کرتے ہیں، سلام کرے تو منہ پھیر لیتے ہیں، بچہ نافرمان ہو جائے والدین آنکھ کر دیتے ہیں، محلے والوں کو شکایتیں لگاتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک گنہگار کو قریب بلائیں گے، اتنا قریب بلائیں گے، اتنا قریب حتی یضع کنفہ علیہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ کو پریکٹیکل دکھاتا ہوں۔ مولانا رومال دینا قاری صاحب، کوئی بچہ ادھر آؤ میرے پاس، آپ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، ادھر دیکھیں میری طرف ذرا، بیٹھ ذرا۔ حتی یضع کنفہ علیہ، یہ ایک چادر لے کے میں نے بچے کے سر پہ ڈال دی ہے تاکہ کسی کو بچے کا نام بھی پتہ نہ چلے، بچے کا چہرہ بھی نظر نہ آئے۔ اللہ گناہگار کو ذلیل نہیں کرتے، رب کعبہ کی قسم۔ اس کو پوری قدرت ہے کہ چور کی چوری کے وقت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کو پوری قدرت ہے کہ برائی کرتے ہوئے نقد سزا دے دے، لیکن یہ اس کی شان رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے پردے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ فرمایا حتی یضع کنفہ علیہ، حق تعالی اس گناہگار پر چادر تانیں گے ستاری کی تاکہ کسی کو اس کی پہچان حاصل ہی نہ ہو۔ پھر اللہ سرگوشی میں گفتگو فرمائیں گے، آہستہ آواز میں اس سے گفتگو فرمائیں گے، حضرت اس کو پیچھے، آہستہ آواز میں گفتگو فرمائیں گے، کیا کہیں گے پتہ ہے؟ اتعرف ذنب کذا، ہاں میرے بندے تجھے یاد ہے نا دنیا میں گناہ کر کے آیا، فلاں موقع پہ تو نے نافرمانی کی، یاد ہے کہ بھول گیا، فلاں موقع پر تو نے گناہ کیا، یاد ہے کہ بھول گیا، فلاں موقع پر تو نے میرا حکم توڑا، شریعت کو منہ موڑ کے آیا، یاد ہے کہ بھول گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا وہ گنہگار مجرم دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، سر جھکا لے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، سر سے پاؤں تک پسینے میں نہا جائے گا اور کہے گا یا اللہ ساری دنیا سے چھپا کے آیا ہوں، تیرے سے کچھ نہیں چھپا سکتا، ہر گناہ تسلیم کرتا ہوں، ہر خطا کا اقرار کرتا ہوں، ساری زندگی تجھے ناراض کرنے میں گزار دی الہ العالمین، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ فرمائیں گے او میرے بندے آج تیری شرمندگی نے مجھے حیران کر دیا، تو سن سترتھا علیک فی الدنیا، دنیا میں تو گناہ کرتا تھا، میں تیرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیتا تھا، تو والدین کے سامنے بھی نیک بن کے رہتا، تو اولاد کے سامنے بھی معزز بن کے رہتا، تو اپنے بھائی بہنوں کے سامنے بھی محترم بن کے رہتا، دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا ہے، آج اعلان کرتا ہوں انا اغفرها لک اليوم، تو جتنے بھی گناہ کر کے آیا میرا اعلان ہے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ معاف کروں، تجھ جیسے گناہگاروں کے لیے تو میرے محبوب نے راتوں کو آنسو بہائے، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی محمد نماز میں رو رہا ہوتا تھا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ الہ العالمین اگر میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے لگے تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اگر تو میرے آنسوؤں کو قبول کر کے میری امت کے گناہگاروں کو معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حدیث ہے عجیب عزیز دوستو، بخاری کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک سپیشل دعا دی تھی، ان لکل نبی دعوہ قد دعا بها فاستجیب، سپیشل دعا تھی، سپیشل، اور اس کی سپیشیلٹی یہ تھی، اس کی خصوصیت یہ تھی جیسے ہی نبی وہ دعا کرتے اللہ اسی وقت قبول فرماتے، دیر نہیں ہوتی۔ رحمت عالم نے فرمایا تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعا استعمال کر لی، اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب ہمیں نہیں پتا اس دعا سے آدم نے کیا مانگا، نوح نے کیا مانگا، یوسف نے کیا مانگا، یونس نے کیا مانگا، یوشع نے کیا مانگا، موسیٰ نے کیا مانگا، عیسیٰ نے کیا مانگا، ابراہیم و اسماعیل نے کیا مانگا۔ ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں اس اسپیشل دعا سے محمد مصطفیٰ نے کیا مانگا ہے صلی اللہ۔ رحمت عالم نے عجیب جواب دیا، راول پنڈی والوں جس کو بھلائے بیٹھے ہوئے نا،
فرمانے لگے میرے صحابہ میں نے آج تک وہ اسپیشل دعا استعمال نہیں کی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کیوں نہیں کی؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی موڑ ایسا نہیں آیا؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آیا جب آپ کا دل کرتا ہو کہ آج وہ اسپیشل دعا استعمال کر لوں؟ رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ میری زندگی کی کتاب کا ہر ورق تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ بہت سے موقع آئے جب میری سمیہ کو مکہ کے چوراہے پر 2 لخت کر دیا گیا، جب میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جب میرے خباب کو انگاروں پر بھونا جاتا تھا، جب میرے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے کر کے بکھیر دیے گئے تھے، جب مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، جب مجھے طائف کے سفر پر 6 میل تک پتھروں کا نشانہ بنایا گیا تھا، میرا دل چاہتا تھا آج وہ دعا استعمال کر کے اللہ کا عذاب منگواؤں، لیکن میرے صحابہ میں نے وہ دعا استعمال نہیں کی، اپنے سینے سے لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کب استعمال کریں گے؟ اللہ اکبر۔ رحمت عالم نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، میں نہیں دنیا میں استعمال نہیں کروں گا، میری ذات پر جتنے بھی مظالم ڈھائے گئے سب گوارا کروں گا، وہ دعا سنبھال کے رکھوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کب استعمال کریں گے؟ رحمت عالم نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا اور اللہ میرے کسی گناہگار امتی کے بارے میں فرمائے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اس کو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اس کے بالوں سے پکڑ کر رسوا کرتے ہوئے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، وہ چیخے گا چلائے گا ہائے کوئی مجھے بچائے، اماں آؤ نہ مجھے بچاؤ، ابا آؤ نہ مجھے بچاؤ، او بیٹا تمہاری وجہ سے میں حرام کماتا رہا آؤ نہ مجھے بچاؤ، او بچیوں تمہارے جہیز کے لیے میں اللہ کو ناراض کر کے حرام کماتا رہا آؤ نہ مجھے بچاؤ۔ رحمت عالم نے فرمایا نہ باپ قریب آئے گا، نہ ماں قریب آئے گی، نہ بیٹے قریب آئیں گے، نہ اولاد قریب آئے گی، نہ ووٹر کام آئیں گے، نہ سپورٹر کام آئیں گے، اس روز بس محمد کام آئے گا۔ ہائے ہائے رحمت عالم ایسے ہاتھ اٹھائیں گے اور عرض کریں گے الہ العالمین تیرا دیا ہوا تحفہ وہ اسپیشل دعا میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، آج کرنا چاہتا ہوں، میری دعا قبول فرما اور میری ساری امت کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے دیکھو میں ہاتھ میں سید ہوں الحمدللہ، آل رسول ہوں، میری رگوں میں محمد مصطفیٰ کا خون ہے، میں ان کا نمائندہ بن کر ہمیشہ کہتا ہوں کسی اور سے بے وفائی کرنا پڑے تو کر دینا، اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا، اپنے نبی سے بے وفائی نہ کرنا۔ میں ہر جگہ یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، آپ تک پیغام پہنچایا، ان بچوں کو پیغام پہنچایا، ان مستورات کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خیال کرو زندگی گزارتے ہوئے دیوانے نہ بن جانا، مجنون نہ بن جانا، جانور نہ بن جانا، محمد کے غلام بن کے زندگی گزارنا، کہیں کوئی ایسا گناہ نہ کرنا، لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، کہیں تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے محمد کو شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے۔ اور یہ علماء جانتے ہیں میں نے بہت نرم ترجمہ کیا ہے، ورنہ الفاظ کا اگر ترجمہ کروں تو دل پھٹ جائے، دل پھٹ جائے، مجھے ڈر بھی لگتا ہے وہ الفاظ منہ پر لاتے ہوئے کہیں اللہ پکڑ نہ کر دے، کہ میرے نبی نے فرمایا تھا پنڈی والو کوئی ایہو جہا کم نہ کر کے آنا کہ تواڈے نبی دا منہ ہی کالا ہو جائے۔ دیکھنا اگر کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، خطا ہو بھی جائے، خدا کے لیے اللہ سے توبہ کر لیا کرو، اللہ سے استغفار کر لیا کرو، رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ کے سویا کرو، اپنے گناہوں کو دوستوں کے سامنے فخر سے نہ بیان کیا کرو، شرمندہ ہو جایا کرو۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے بن جاؤ، روبوٹ بن جاؤ، گناہ نہ کرو، وہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے یار۔ صرف انبیاء ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتے، صرف صحابہ ہیں جو اللہ کی حفاظت کے پہرے میں ہیں، باقی میں اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں یار۔ لیکن گناہوں پہ اکڑنا تو نہیں چاہیے نا۔ ہم بھی اپنے بچے سے غلطی ہو جائے نا تو جو بچہ جھک جائے ابا غلطی ہو گئی نا معاف کر دینا، تو باپ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے عزیز دوستو۔ اور جو بچہ اکڑ جائے کر لے ابا جو کرنا تو پھر وہ اللہ تو غیور ذات ہے، اس کی غیرت کو نہ چھیڑا کرو۔ اس نے خود کہا تھا لا تتحمل سقطی لا تطیق عذابی فتعصینی، گناہ کردے ہوئے ذرا سوچیا کرو، نہ اللہ دے عذاب نو جھل سکتے ہو، نہ اس دے غصے نو جھل سکتے ہو۔ اور اللہ فرماتے رحمت عالم نے فرمایا للہ افرح بتوبت العبد،
اللہ سب سے زیادہ کس وقت خوش ہوتے ہیں؟ جب کوئی گناہگار بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو آج سب مل کر میرے ساتھ کہہ دو، یا اللہ میری توبہ ہو گئی۔ ایک دفعہ پھر کہہ دو، استغفر اللہ۔ ایسے نہیں، دل سے کہو نا ذرا، اللہ تک آواز جائے، استغفر اللہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کا ایک حکم ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں، تبدیلی نہیں، معافی نہیں۔ اللہ نے فرمایا باقی جس بھی حکم میں کمزوری لاؤ گے معافی مل جائے گی۔ نماز میں کمزوری ہو گئی، معاف کر دوں گا۔ روزے میں ہو گئی، اچھا معاف کر دوں گا۔ حج دیر سے کیا، اچھا چلو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر شرک میں مبتلا ہو گئے، اگر اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی طاقت اور قدرت میں، اس کے بندوں میں سے یا اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک کر دیا، اللہ فرماتے ہیں رحیم ہونے کے باوجود، کریم ہونے کے باوجود، حنان ہونے کے باوجود، منان ہونے کے باوجود، غفور اور غفار ہونے کے باوجود اعلان کرتا ہوں لا یغفر ان یشرک بی، مشرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہے معاف کر دوں۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ مرتے دم تک موحد رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کو شریک۔ بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا تسلیم عارف صاحب کو اور ان عزیز طلباء کو، ان کے والدین کو، کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان بچوں کے دلوں کے اندر اپنے قرآن کو محفوظ کر لیا۔ اور آپ سب سے یہ کہتا ہوں، اگر قرآن کے حافظ نہیں بن سکتے تو محافظ ضرور بن جائیے۔ مدارس کا ساتھ دیجیے، علماء کا ساتھ دیجیے، طلباء پر خرچ کیجیے، اور خرچ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھا کیجیے میں نے دیا کتنا ہے، یہ دیکھا کیجیے اللہ نے کتنا دیا، اس میں سے میں نے کتنا دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ينفقون پر نظر نہیں ہونی چاہیے، رزقنا پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ نہ دیکھو کہ میں نے کتنا دیا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنا عطا فرمایا ہے۔ تو یہ ضرور کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز دوستو، آخر میں جو میں ایک نقد تشکیل کرتا ہوں، وہ میں کل رات بھی میں نے کی، اب بھی کرتا ہوں آپ سب سے۔ یہ تو ماشاءاللہ حافظ بن گئے بچے، ان کے والدین تو خوش نصیب ہیں، لیکن آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں اور بچیاں ہیں۔ آپ اپنے والدین کو کیا بھیج رہے ہیں؟ ان کو بھی تو ضرورت ہے نا آپ کی طرف سے گفٹس کی، تحائف کی۔ تو آپ آج مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ ایک ایک دو دو آیتیں کر کے سورہ یاسین کو زبانی سب حافظ بنیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم حافظ لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، گھر سے مسجد نکلتے ہیں نا تو 6 منٹ لگتے ہیں، سورہ یاسین پوری ہو جاتی۔ آپ سب لوگ وعدہ کریں روزانہ ایک آیت دو آیت، ایک آیت دو آیت، جتنی ہو سکے، 3 ہو جائیں 3 کر لیں، بہت اچھی بات ہے۔ مستورات ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، کم از کم ہر مسلمان کے دل میں سورہ یاسین ضرور ہونی چاہیے، تاکہ جب صبح ہم اٹھیں ناشتہ کرنے سے پہلے، ہم ناشتہ بعد میں کریں، اپنے مرحوم والدین کو سورہ یاسین کا اجر پہلے بھیج دیں، ان کو بھی ناشتہ کروا دیں نا عالم ارواح میں۔ کوشش کریں گے؟ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے جی کون مدرسہ ہمیں یہ یاد کروائے، قاری صاحب کی ہم ٹیوشن لگوائیں، اتنا خرچہ کیسے کریں، پتہ نہیں کب یاد ہوگی ہمیں۔ تو دیکھو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں نا؟ واہ، ایسے خاموش ہو گئے ہیں جیسے بڑے سارے ولی اللہ بیٹھے ہیں جی۔ ذرا پوچھو تو صحیح نا، خیر نال ساریاں کارستانیاں، یہ برباد کر دیا واٹس ایپ نے ہمیں۔ تو اپنے واٹس ایپ نمبرز میں ایک نمبر قاری صاحب کا، مولانا صاحب کا، مفتی صاحب کا، امام صاحب کا بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ساری بات، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ پھر آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اپنے دفتر میں ہیں، اپنی ملازمت پر ہیں، موبائل کے اندر ہی قرآن لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے میرے موبائل کے اندر، میں اپنی منزل، ہم چونکہ سفر میں ہوتے ہیں ہر وقت، تو میرے بھائی، میں کہیں آپ یہ نہ کہو کہ آپ کہندے نہیں، آپ کر دے نہیں تو سانو کہے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے میرے بھائی، ہر وقت قرآن کریم ہمارے پاس ہوتا ہے الحمدللہ۔ موبائل کو پاکیزہ رکھا کریں۔ قرآن کا مطلب ہے کہ پھر اس میں اور کوئی ناجائز چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دودھ اور گوبر کو آپ بھی مکس نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن رکھیں اپنے پاس موبائل کے اندر، جب بھی ٹائم ملے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، رش میں پھنس گئے، آدھا گھنٹہ گاڑی بند ہو گئی، بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ٹرین پہ جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، قرآن آپ کے پاس ہو، 2 آیتیں یاد کر لیں، یاسین والقرآن الحکیم، 2 آیتیں، اگلے دن 2 آیتیں، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اتنی چھوٹی چھوٹی آیت، بڑی آیت تو ایک کر لیں۔ اچھا کریں کیا؟ اس کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، پہلے دیکھ دیکھ کے یاد کریں، پھر موبائل بند کر کے اس کو یاد کریں۔ جب یاد ہو جائے مولانا صاحب کے واٹس ایپ پر وائس کلپ میں یہ 2 آیتیں ریکارڈ کر کے بھیج دیں، اور ان سے درخواست کریں حضرت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے تو وہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اصلاح کر دیں گے۔ اگلے دن پھر 2 آیتیں، انشاءاللہ 27ویں رمضان کے تکمیل قرآن تک آپ سب کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ آسان ہے نا؟ کریں گے نا؟ ہاتھ بلند کریں ذرا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں نے جو قرآن کریم کی تکمیل کی ہے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہی اس کو ہے جس سے اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ تو یا اللہ پھر بھی ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے پڑھانے میں کمی رہی ہوگی، ان بچوں کے پڑھنے میں کمی رہی ہوگی، ان کمزوریوں کو یا اللہ معاف فرما کے اس عمل کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ بڑا مبارک موقع ہے، اللہ بڑا مبارک موقع ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے آسمان بھی تیری محبت میں آنسو بہا رہا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ بھی تیرے حضور میں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کریم، اے مہربان اللہ، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، مستورات بھی ہیں، مائیں بھی ہیں۔ اے اللہ جنہوں نے اپنی رحمت کو ماؤں کی رحمت سے تشبیہ دی ہے وہ بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ شاید کسی کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے ہوئے ہوں۔ اے اللہ کریم مہربان، آج کی اس مجلس کو قبولیت عطا فرما کے ہم سب کی جنت الفردوس کا دروازہ بنا دیجئے، جنت الفردوس کا دروازہ بنا دیجئے۔ اے اللہ کریم، اے مہربان، کہیں آخرت میں ہماری اس مجلس کو رائگاں نہ کر دینا۔ اے اللہ اس میں جس نے گفتگو کی ہے، جس نے سماعت کی ہے، جس نے حصہ لیا ہے، دام درم سخن قدم، اے اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم ان بچوں کو خاص طور پر اپنے دین کی دعوت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری نسلوں تک کو اے اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اگر ہم سے کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تو نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے بچوں کو دین سے دور کرے گا، اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے بچے کو چوٹ لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا بازو ٹوٹ جائے ہم برداشت کرتے ہیں، ہمارے بچے کی انگلی پہ خراش آئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین سے دور نہ کرنا، ہمارے نبی سے دور نہ کرنا، مسجدوں سے دور نہ کرنا، علماء سے دور نہ کرنا، اے اللہ اولیاء یا اہل اللہ سے دور نہ کرنا۔ اے اللہ کریم ہمارے بچوں سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ان سے دین کا کام لے لے۔ الہ العالمین جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان سب کے ایمان کا میں گواہ ہوں، انہوں نے تیری توحید کو بلند آواز سے نشر کیا ہے۔ اور پھر یا اللہ میں نے بہت سارے نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، یا اللہ بہت سارے بوڑھوں کی اے اللہ ہچکیاں مجھے یہاں تک سنائی دیتی رہی ہیں، یا اللہ اللہ بڑی مبارک مجلس ہے آج کی، یا اللہ اے اللہ ہم اس مجلس کا حوالہ دے کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم نے استغفار کیا ہے، جو ہم نے توبہ کی ہے اس کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم یتیموں پر رحم کر دے، اللہ جی دنیا والے یتیم کو مارنے لگے تو لوگ بچانے آ جاتے ہیں، اس کو نہ مارو، اس کا باپ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو اس بات کا گواہ ہے ہم میں سے کسی نے اپنے نبی کی زیارت نہیں کی۔ اللہ ہم تو 1400 سال بعد کے مسلمان ہیں، ہمارا تو نبی پر بھی ایمان بالغیب ہے، یا اللہ اللہ ہمارا تو نبی پر بھی ایمان بالغیب ہے، یا اللہ ایمان ہے ایمان ہے ایمان ہے، جیسے تیری ذات پر ہے، جیسے قرآن پر ہے، تیرے نبی پر ہے۔ لیکن یا اللہ تو ہم تو یتیم بچوں کی طرح ہو گئے نا، جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، جنہوں نے نبی سے تربیت حاصل نہیں کی۔ اے اللہ ہم تو ان کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے۔ اللہ جی ہم کیا کریں، اللہ ہم تو بے بس ہیں۔ اللہ ہم گزارش کرتے ہیں، اللہ تیرے نبی نے فرمایا جب میرا کوئی امتی قرآن ختم کرتا ہے تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، تو قبول کر لے اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ کریم ان بچوں کے والدین کو اجر عظیم عطا فرما۔ ہمارے قاری تسلیم صاحب اور جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں دین کی خدمت میں مصروف ہیں، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ نامساعد حالات ہیں، اے اللہ مہنگائی کے حالات ہیں، پریشانی کے دکھوں کے حالات، کوئی خوشی کی خبر ملتی نہیں۔ اللہ ہر دن کا سورج ایک دھماکہ لے کے آتا ہے، اللہ تو اپنا کرم فرما دینا۔ مبارک ملک ہے، مبارک زمین ہے، پاکستان ہے، اے اللہ اس کو ہمارے بزرگوں نے تیرے کلمے پر حاصل کیا، تیرے دین کے نام پر حاصل کیا، ہندوؤں کے مذہب سے براعت کرتے ہوئے حاصل کیا۔ ہماری بچیاں قربان ہو گئی، اللہ معصوم بچیاں، اس ملک کی بنیادوں میں ہماری بیٹیوں کا خون۔ اللہ ہماری کتنی بہنیں سکھوں نے اغوا کر کے اپنی بیویاں بنا لی، اللہ اوہ اللہ ہم تو گناہ کرتے ہوئے ان مرحوموں کا بھی نہیں سوچتے کہ ان کو کیا جواب دیں گے۔ اللہ اے میرے کریم اللہ ہمارے وطن کو عظمت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہودیوں کے قرضوں میں دبے ہوئے، ہم نے نہیں لیے، یا اللہ تو گواہ ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں لیے، جنہوں نے لیے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہم نے نہیں لیے یہودی، ہم مر جائیں گے، ہم کسی دشمن اسلام سے قرضہ نہیں لیں گے۔ اللہ یہ پتہ نہیں کون لیتے ہمارے سر پہ ڈال دیتے۔
اللہ جی ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے، اللہ ان قرضوں سے سود سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ مدد فرما، ہماری بھی، فلسطین والوں کی بھی، کشمیر والوں کی بھی، اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کریم مدارس کی جتنی حاجات ہیں غیب سے پوری فرما، تمام اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رزق حلال بے شمار عطا فرما، اے اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر حرام سے، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام سننے سے، حرام کمانے سے، حرام کھانے پینے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی، عفت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ ہماری بچوں کی یا بچیوں کی عزتوں پہ نظر رکھتے اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ کریم مہربان آپس کی محبت عطا فرما، آپس کی محبت نصیب فرما، اختلاف کے باوجود مخالفت سے حفاظت فرما، اے اللہ کریم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، الہ العالمین۔ اے اللہ مہربان جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو اس وقت ذہن میں یاد ہیں، جو یاد نہیں تیرے علم میں ہیں، اے اللہ ان سب کی حاجات کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ جن کے گھر بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جن کے گھر بیٹے ہیں ان کو بیٹیاں نصیب فرما، جن کی کوئی اولاد نہیں ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن بچیوں کی شادیوں کی عمر ہو گئی ابھی رشتے نہیں ہوئے اے اللہ غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأمته أجمعين آمين برحمتك يا رحمن۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ نوجوان حضرات اور بچے جو ہے نا مسجد کی چھت پہ چلے جائیں، وہاں کھانے کا انتظام ہے، باقی حضرات ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ خواتین سے درخواست ہے کسی جگہ آپ تشریف فرما ہو انشاءاللہ وہیں پر تو آپس میں ترتیب کے ساتھ وہ کھانا وہاں لگا ہوا ہے تو آپ تقسیم فرما لیں۔